اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستو، سورہ جمعہ کی اس آیت میں یہودیوں کا، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، مثل الذین حملوا التوراة، یہودیوں کی مثال ویسی ہے جن کو تورات دی گئی تھی، یعنی یہودیوں کو، کمثل الحمار، گدھے کی طرح کہ جس پر بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہوں اور پھر اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کیا لدا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلایا کرتے ہیں، مانا نہیں کرتے ہیں، ان کی بہت بری مثال ہے یہ، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حضرات گرامی، تھوڑا سا اگر آپ دھیان دے لیں، تھوڑی سی توجہ کر لیں، تو آپ کو اس آیت کریمہ میں جس میں کہ مثال دی گئی ہے یہودیوں کے طرز عمل کی، تورات پر عمل پیرا نہ ہونے کی، اور تورات پر عمل نہ کر کے لوگوں کو، یہودیوں کو گدھے کی طرح اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے، تو صرف اتنی بات پر آپ دھیان دے لیں کہ قرآن مجید جو تورات سے زیادہ بڑھ کر افضل کتاب ہے اور زیادہ بہتر کتاب ہے، نبی جس کو قرآن مجید عطا فرمایا گیا موسیٰ علیہ السلام سے افضل نبی ہے، بہتر نبی ہے، تمام انبیاء کا سردار نبی ہے، امام الانبیاء ہے، نبی بھی سب سے اچھا، کتاب بھی سب سے اچھی، اب اس پر عمل پیرا نہ ہونے والے لوگوں کو کیا کہا جائے؟ اتنے سوال کا جواب اگر مسلم امت تلاش لے، ڈھونڈ لے اور حل کر لے، ہر شخص اپنے نفس میں یہ غور کر لے کہ پھر اس کو کیا کہنا چاہیے، تو آج کے ہمارے اس خطاب کا، خطبے کا مقصد حل ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پورے خطبے میں کیا کہا گیا ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہم آپ کو یہ جو بیان کیا کرتے ہیں علماء کرام، مسلمانوں اپنے اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ، مسلمانوں اپنے ایمان پر عمل لے آؤ، عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانو، رسول اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے وہ فرمایا، جتنا بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ اسی میں بند ہے، اسی آیت کریمہ میں جو اللہ عز و جل نے بیان فرمائی۔ کہا تو دراصل یقیناً ترجمے کے اعتبار سے آپ نے سنا ہوگا، کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہے گدھا، کہ بھی تورات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، وہ گدھے کی طرح ہیں۔ اچھا، پہلے تھوڑا سا ہم یہ مثال سمجھ لیں کہ گدھا کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں گدھا وہ جانور ہوا کرتا ہے جس کو تمام جانوروں میں سب سے زیادہ کمتر، بیوقوف، کم عقل سمجھا جاتا ہے، اور اس کو صرف اور صرف بوجھ لادنے، ڈھونے اور اپنی نوکری کرنے کے لیے ہی لوگ استعمال کیا کرتے ہیں، بقیہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوا کرتی۔ کسی انسان کو اگر زیادہ ہی بیوقوف بتلانا مقصود ہوتا ہے لوگوں کو، تو انسان بھی اپنے ہی جیسے انسان کو اس کی بیوقوفی کی بنیاد پر گدھا کہہ دیا کرتے ہیں، بہت بڑا گدھا ہے۔ معلوم یہ ہوا سب سے زیادہ گیا گزرا جانور چاہے بتلانا ہو یا انسانوں میں انسان سب سے بیکار بتلانا ہو،
تو اس کو اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے یہی بیان فرمایا کہ کتاب تورات یہ حقیقت نہیں جانتے یہودی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ یہ تورات کوئی عام کتاب نہیں تھی، اتنی بہترین کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے عطا فرمائی تھی عمل پیرا ہونے کے لیے، کہ ہم نے ساری چیزیں اس میں بیان کر دی تھیں، سب کچھ تفصیل کے ساتھ۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، نصیحت بھی، ہر چیز کا بیان بھی، ہر چیز کی تفصیل، سب کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی تھی۔ اتنی اچھی کتاب جس میں سب کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہو، اس کے باوجود بھی یہودیوں نے اس کتاب کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا اتنا بڑا ظلم کیا کہ تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، چھوڑ دیا، نہیں مانا، بدل دیا۔ یہ کارنامے یہودیوں نے اپنی مذہبی کتاب تورات کے ساتھ کیے۔ اللہ عز و جل نے بعد میں کتاب قرآن مجید نازل فرمائی تو ان کے ان کارناموں کی بنیاد پر انہیں گدھا کہہ دیا۔ مسلمان ذرا اپنے آپ کو غور کر لیں، اور مسلمان ذرا اپنے آپ کو سوچ لیں، سمجھ لیں، ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس آیت کریمہ سے مطالبہ ہم سے کیا ہے اللہ عز و جل کا۔ اصلاح معاشرے کی آپ کانفرنسیں کریں، جلسے جلوس کیجئے، روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہیے وعظ و تبلیغ کے نام پر۔ یہ کرنے کا مطالبہ تو ہے علماء سے کہ علماء کرام اس کتاب کو پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں اور بتائیں، عمل پیرا ہوں، اور خود دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیں، عمل کرائیں۔ لیکن مسلم امت اپنے علماء اور مصلحین اور اپنے دعات سے بالکل برگشتہ نظر آ رہی ہے۔ مسلمان عوام اپنے علماء کی ایک بھی بات پر عمل پیرا ہونا نہیں چاہتے، یعنی ان باتوں پر جو علماء قرآن اور حدیث کے مطابق مسلم عوام کو باتیں سمجھاتے اور بتاتے اور اس جانب دعوت دیتے ہیں۔ مسلم عوام کا حال یہ ہے، سنا، نمبر دیے، تقریر کو اچھا کہا اور دامن جھاڑا، نکل لیے، بلفظ دیگر اس کان سے سنی، اس کان اتار دی۔ یہ مسلم امت کا عمل ہے، طور و طریقہ ہے۔ مسلم امت اس بات کی بہت شاکی نظر آتی ہے، بہت زیادہ۔ ہم افضل الرسل کی امتی ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ عز و جل کے ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنے والے ہیں، اقرار کرنے والے ہیں، پھر بھی ہمارا حشر اور ہمارا حال آج دنیا کی اقوام میں سب سے زیادہ ذلیل، رذیل اور بیکار کیوں ہیں؟ یہ سوال بہت زیادہ مسلم عوام کی جانب سے ہوتا رہتا ہے۔ اس سوال سے پہلے کاش کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہوتا کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اس سوال کا جواب کیا دیا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس سوال کا جواب یہی دیا ہے کہ آپ کے رذیل، ذلیل اور سب سے زیادہ ہیچ اور گری ہوئی قوم ہونے کی جو وجہ ہے، وہ وجہ ہے اس کتاب کو نہ ماننا۔ جس طریقے سے اللہ کی نظر میں یہودی تورات کو نہ مان کر مثل گدھا کہلائے ہوئے اور ٹھہرے، ایسے ہی اس سے زیادہ عظمت والی کتاب، اس سے زیادہ بہتر کتاب قرآن مجید، اگر اس کو لوگ نہ مانیں تو آپ ذرا انصاف تو کر کے بتائیں، انصاف سے کہیے کہ پھر اس کو کیا کیا جائے، یا وہ قوم پھر اللہ کی نظر میں کیا ہوگی جس کتاب کو کہ اس کے ڈائریکٹ کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور تھوڑا سا ایک بات اور بتلا دوں، تورات اور قرآن میں تھوڑا فرق سمجھ لیجئے۔ تورات اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر لوح میں تختوں پر ویسے دی تھی، ٹکڑوں پر،
یعنی لکھی ہوئی یہ کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور یہ قرآن مجید لکھی ہوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے لکھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی، بلکہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ہر آیت اللہ عز و جل کی ارشاد فرمائی ہوئی ہے، اللہ عز و جل کا قول ہے، فرمایا ہوا ہے، اللہ کی بات ہے یہ کہی ہوئی ڈائریکٹ۔ اللہ اپنے نبی پر نازل فرما دیا کرتا تھا، اپنی بات اتار دیا کرتا تھا، سنا دیا کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بعد میں اپنے صحابہ کرام سے لکھوا لیا کرتے تھے، اس طریقے سے بعد میں یہ کتاب بنی ہے، ورنہ یہ قول کی شکل میں، بات کی شکل میں، آواز کی شکل میں اللہ عز و جل کی طرف سے یہ نازل ہوئی کتاب ہے۔ کتنا بڑا فرق ہونا چاہیے، وہ لکھ کے دیا ہوا ہے، یہ فرمایا ہوا ہے، اس پر عمل پیرا نہ ہو کر کے پھر لوگ اللہ عز و جل کی نظر میں کیا کہلائیں گے؟ مسلمان۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ امت وسط ہیں، فیصل ہیں، بیچ کے لوگ ہیں، آپ کو لوگوں کے اوپر گواہ بنایا گیا ہے، یعنی کہ آپ سے ہی کچھ فیصلے کے طور پر معلوم کیا جائے گا کہ بتاؤ ایسا ہے یا نہیں۔ تو اس سے پہلے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ فیصلے کے طور پر معلوم کرے، آپ یہاں مجھے فیصلے کے طور پر بتائیے، اپنے آپ میرے کہنے کی نوبت نہ آئے کہ پھر آپ کو کیا کہنا چاہیے، یعنی امت مسلمہ کو۔ اگر آپ قرآن مجید پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ یقیناً یہودی جواب یہی ہوگا، اگر وہ گدھے ہیں اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک، تو مسلمان جو اللہ کے کلام کو ترک کرنے والے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اب کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہودیوں کو ایک دوسرے مقام پر اللہ عز و جل نے جانتے ہیں اور کیا کہا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ بالکل جانور ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، زیادہ بدتر ہیں، زیادہ بیکار ہیں۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو تورات پر عمل نہ پیرا ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ غصے والے انداز میں کہہ لیں یا اپنی نظروں میں ہیچ کرنے والے انداز میں کہہ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایسے ایسے کہا ہے۔ تو آپ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں یا آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہدیہ اور عطیہ فرمائی ہے، نازل کی ہے، اس کے لیے کیا ہو؟ جانتے ہیں قرآن مجید کا شرف؟ ایک بات ہم بتاتے ہیں، سنو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، قرآن کی ایک فضیلت ہے کہ اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بلند مراتب عطا فرمایا کرتا ہے، سب سے اونچائی پر پہنچایا کرتا ہے۔ وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دینے کی وجہ سے لوگوں کو انتہا درجے کی پستی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ قرآن کی صفت ہے، اس کا ایک معجزہ ہے یہ، اور قرآن مجید کی یہ ایک علامت ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، واقعی اگر اس پر عمل پیرا ہوگے بلندیوں کی انتہا پر پہنچو گے، شان و شوکت، جذبہ اور بلندی، عزت و وقار، سب پر اقتدار تمہارا۔ قرآن کو چھوڑو گے تو یہ اس کی مار ہے، سب سے زیادہ ذلیل اور خوار تم ہوگے۔ تاریخ کے اتنے جملے سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ علماء کرام آپ کو تاریخ کی جب باتیں بتایا کرتے ہیں تو سناتے ہیں کہ چند مسلمان ہی ہوتے تو سب پر غالب آتے، مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بلند ہوا کرتا، ان کے نام سے لوگ کانپا کرتے تھے، صرف اس کتاب پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے۔ اور جس دور میں بھی لوگوں نے اس پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا
تنزلی ان پر آنے لگی، اور آج کے دور میں آپ اپنی تنزلی کا حال دیکھ لیجئے کہ آپ دنیا کی نگاہوں میں کیا بن گئے ہیں، تمام جانوروں سے زیادہ گئے گزرے بن گئے ہیں۔ ہم اور آپ ہمارے گھروں میں اگر کتا بلی وغیرہ آ جاتے ہیں، مار مار کے بھگاتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، اندر گھسنے دینا نہیں چاہتے۔ جو کوئی گھس بھی آتا ہے، کوئی کتا اگر ہمارے گھر میں اندر داخل بھی ہو جاتا ہے تو کبھی بچہ ڈنڈے سے لاٹھی سے مارتا ہے، کبھی کسی اور چیز سے بھگاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ کل ملا کر کے راستہ چلتے ہوئے بھی بہت سارے بچے ٹھوکر اور اینٹا ٹکڑا ادھا پتھر وغیرہ مار مار کے بھاگا کرتے ہیں۔ اگر مسلمان ایسے نہیں ہیں تو بتائیے آج اس دور میں ہیں یا نہیں؟ جانوروں میں سے پرندے بھی کچھ ہوا کرتے ہیں، پرندوں کو لوگ مار مار کے کھاتے ہیں اور اپنا نشانہ لگاتے ہیں کہ ہاں میں نے اس پرندے کو مارا ہے، اور اپنی شان دکھاتے ہیں، میرا نشانہ بالکل فٹ بیٹھا۔ پرندہ ہوتا ہے وہ بھی جانور ہوتا ہے، کھانا مقصد ہو یا نہ ہو ہٹاؤ۔ جنگلات میں ہرن ہوتے ہیں، شیر ہوتے ہیں، اور بہت سارے جانور ہوا کرتے ہیں، لوگ شکار کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں اور دور سے ہی نشانہ تان کے لگایا کرتے ہیں، نشانہ درست بیٹھتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، اس کی تو جان چلی گئی لیکن شکاری بڑا خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں، قرآن مجید کے چھوڑنے والے لوگوں اور جمعے میں حاضری دے کر کے خطاب کو سننے والے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ دماغ اور دل دیا ہے سمجھنے کے لیے تو یہ سمجھو آج کی تمام اقوام آپ کو جانوروں کی طرح نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی تمہیں جہاں چاہتا ہے اپنا شکار بنا لیتا ہے، دبوچ لیتا ہے، اور شوق سے چیلنج کر کے کہتا ہے میں نے ایسا کیا ہے۔ آج کے دور کے نیتا ہوں یا غیر مسلم دنیا کے کہیں کے لوگ ہوں، محض صرف ہندوستان کی بات نہیں، حضرات گرامی ذرا سوچ کر سمجھ کر تقریر کو سنیے اور سمجھیے اپنی حالت، اور غور کیجئے کہ ہمیں اللہ عز و جل نے کیا کچھ بیان کرنا چاہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر تمام دیگر اقوام مسلمانوں کے علاوہ مسلمانوں کو چاہے کہ وہ نیتا قسم کے لوگ ہوں یا غیر نیتا قسم کے لوگ ہوں، عوام میں سے ہوں، چوہے اور بلی کی طرح شکار کیا کرتے ہیں، پرندوں کی طرح شکار کیا کرتے ہیں اور اپنا لقمہ اجل بنایا کرتے ہیں اور خوش ہوا کرتے ہیں۔ ذلت و رسوائی تمہاری ہوا کرتی ہے تو تم مساجد میں دعائیں کراتے ہو کہ دعا کرو کہ فلسطین کے لیے ایسا ہو رہا ہے، اور انڈمان میں ایسا ہو رہا ہے، نکوبار میں ایسا ہو رہا ہے، ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے، کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے، چین میں ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی عقل ٹھکانے نہیں لگا کرتی۔ آپ اللہ عز و جل کی نظر میں ہی جب جانوروں سے زیادہ گئے گزرے ہو گئے ہو، اس کی کتاب کو چھوڑنے کی بنیاد پر اس کے غصے کے غیظ و غضب کے شکار ہو گئے ہو، تو جناب عالی دعائیں آپ کے لیے کیا کریں گی؟ یاد رکھیے گا، میں دعا کرنے کی ممانعت نہیں بیان کر رہا ہوں کہ دعا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دعا کرنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے، لیکن کیا اس دعا کے بعد اپنے اعمال میں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ کتاب کو چھوڑے رکھو؟ سنو، یقین سے سنو اور دھیان سے سنو، آپ دعائیں مت بھی کرنا، قطعاً مت کرنا۔ اپنی کتاب قرآن مجید پر، اپنے رسول کے فرامین پر آپ عمل پیرا ہو جائیے، اصلاح اپنی کر لیجئے۔ مسلم قوم اگر اپنی اصلاح کر لے اور اپنی اس مذہبی کتاب پر عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً اس کو کسی دعا کی ضرورت نہیں، خود بخود اللہ عز و جل کی نظر کرم، اس کی رحمت تمہارے اوپر خود بخود نچھاور ہونے لگے گی، اور تم اپنے آپ آٹومیٹکلی اوپر ابھرتے آؤ گے، اتنا ابھر جاؤ گے ساری کائنات تمہارے نیچے ہو جائے گی، سب دب جائے گی، تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے۔ آپ اپنی کتاب قرآن مجید پر عمل پیرا ہوئیے تاکہ آپ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر سکیں،
تاکہ آپ اپنی ذلت و رسوائی کو ختم کر سکیں، آپ اپنی شان و شوکت کو دوبارہ سے بحال کر سکیں۔ اگر قرآن مجید کا یہ فرمان آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، اور یقیناً آ جانا چاہیے، بہت واضح سی بات ہے، بہت بہتر سی بات ہے، تو پھر مسلم قوم کو اپنی اصلاح کے بغیر کوئی دوسرا اور راستہ نہیں تلاشنا چاہیے۔ آپ سوچیں ایسا کہ ہم قرآن مجید پر عمل بھی نہ کریں، اپنے اسلام پر عمل بھی نہ کریں، پھر بھی باعزت زندگی گزاریں، تو ٹھیک ہے آپ نیم کا درخت لگا کر کے آم آنے کی امید لگائے رکھیے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہو اور ایسا ہوتا ہو تو ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو قرآن چھوڑ کر عزت و تندرستی اور عزت و خوشحالی اور بلند مراتب بھی مل سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیم کے پیڑ میں آپ آم نہیں لگا سکتے، نہیں آ سکتا، اور یقیناً نہیں آ سکتا، تو یقین مانیے کہ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن کو چھوڑے رہیں، اسلام کو اپنے درمیان سے نکالے رہیں، اور آپ سوچیں کہ ہمیں عزت و سربلندی مل جائے۔ یہ ہوا اٹھا کے رکھیے گا، یہ سوچ اٹھا کے رکھیے گا، قطعاً نہیں۔ اور آپ کی ذمہ داری ہے جناب عالی کہ آپ اس پر عمل پیرا ہوئیے۔ محض شکوے شکایتوں سے کچھ ہونے والا نہیں، محض رسمی طور پر کچھ چیزیں انجام دے کر کے ہونے والا نہیں۔ جلسے جلوس صرف آپ کرا دیں تو جلسہ کرانا، تبلیغ کرنا اور کرانا یہ عمل درست ہے، لیکن یہ عمل غلط ہے کہ پھر اس پر آپ عمل پیرا نہ ہو۔ جس طریقے سے خطبے کا، جمعے کا انتظام کرنا، التزام کرنا، اس کو قائم کرنا عمل درست ہے، صحیح ہے، لیکن یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے کہ آپ یہاں سے دو اسلام کی باتیں سنیں، جو کچھ آپ کو ارشادات دیے جائیں اس پر آپ عمل پیرا نہ ہوں۔ یہ تمہاری بہت زیادہ بے حسی، کاہلی، سستی اور جانوروں جیسی مثال ہے کہ جیسے میرے سامنے سب جانور بیٹھے ہوں، سب بھینسیں بیٹھی ہوں، سب دیگر اور گھوڑے گدھے بیٹھے ہوں، اور میں بکا چلا جا رہا ہوں، کہے چلے جا رہا ہوں، اور کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا، یا وہ کچھ رپلائی نہیں دے رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ قطعاً حضرات اپنی مثال ایسی مت بنائیے